اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ آج ہم پارہ نمبر 15 سے شروع کر رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ وہ معروف آیت ہے جو آپ معراج النبی کے حوالے سے سنتے ہیں علماء سے۔ سبحان یہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہے پاکی ہے، سبحان کا معنی پاکی ہے۔ الذی اسے اسری بعبدہ جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے وقت سیر کروائی، سبحان اللہ سبحان اللہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لیلا رات کو۔ اب یہ لیلن کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کا تقاضا کرتی ہے، یعنی ساری رات نہیں گزری ہے۔ لیلن کا معنی ہے کہ رات کا بھی کچھ حصہ، یعنی وہ سیر جو ہے رات کے کچھ حصہ میں ہوئی ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا جس کو ہم نے بابرکت کیا ہے، حولہ اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسجد اقصی جو ہے اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ لنریہ تاکہ ہم اپنے اس عظیم بندے کو دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیاں۔ انہو هو السمیع البصیر بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ لفظ سبحان جو ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے اور بھی معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ سبحان کے معنی اور بھی قرآن مجید نے اپنی آیات میں اس کو استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے کل فی فلک یسبحون، کہ یہ تمام سیارے جو ہیں یہ بڑی تیزی سے گھومتے ہیں، تیرتے ہیں۔ اس کا تیرنا معنی بھی آتا ہے، تیزی سے تیرنا، یہ تیزی سے تیرتے ہیں۔ اور تسبیح کا معنی ان اوصاف سے اللہ کے پاک ہونے کو بیان کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، جو شان کے لائق نہیں ہے، ان اوصاف سے اللہ کو پاک ماننا، یہ سبحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دینا، تندہی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہے، اس کو بھی سبحان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور سبحان کا لفظ ہر عیب اور ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو اس صفت سے موصوف کرنا ممتنع ہے۔ یعنی سبحان صرف اللہ ہے، جس طرح رحمان اللہ ہے،
یہ اللہ تعالیٰ جیسے لفظ اللہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کی دوسری صفات کو جو ہے نا سمیع ہے، تو اللہ نے انسان کو بھی سمیع بنایا ہے، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق سمیع ہے۔ لیکن یہ لفظ آپ جو ہے لفظ رحمان، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ رحیم کا لفظ آپ کسی کے لیے دوسرے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن رحمان کا لفظ استعمال، اسی طرح سبحان کا لفظ بھی صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ سبحان کا معنی ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، تو یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ نہیں، عبد السبحان رکھ لیں، جس طرح کہ عبد الرحمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے، یعنی سبحان کا لفظ صرف جو ہے یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فَسَبِّحْ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یہ جہاں لفظ سبحان جو ہے اس میں یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، عبادت کے لیے، اور دن کے دو کناروں میں آپ نماز پڑھیے اور تسبیح کیجئے تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اس کا معنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ میں نے خود حضور سے سنا تھا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ یہ جو سبحان کا لفظ استعمال ہو اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر بری چیز سے اللہ کو پاک بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، یہ سبحان ہے۔ اب یہ سبحان کا لفظ یہاں اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں یہ بطور دعویٰ کے استعمال ہوا، سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر نقص، ہر کمزوری سے، تو یہ لفظ استعمال ہوا بطور دعویٰ کے۔ اب اس کی دلیل آگے آ رہی ہے، دلیل کیا ہے؟ اس کے پاک ہونے کی اور اس کے طاقتور ہونے کی، ہر کمزوری سے پاک ہونے کی دلیل کیا ہے کہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات اتنی طاقتور ہے اور ہر نقص اور عیب سے پاک ہے کہ اس نے اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں بہت عظیم سفر کروایا ہے۔ اب یہاں دیکھیے نا، اس جگہ جو ہے نا آسمانوں کا ذکر نہیں ہے، اوپر کی معراج، صرف اقصی تک کا ذکر آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے سامنے یہ قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے وہ اوپر کے منظر کو تو جانتے نہیں ہیں، لیکن اکثر تو انہوں نے بار بار دیکھا ہے، تجارت کے سلسلے میں جاتے تھے، وہ کتنی دور ہے، ان کے ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رات کے پورا بھی رات لگے تب بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو مہینوں کا سفر ہے، یہ تو ایک مہینوں کا سفر ہے۔ تو اللہ نے لفظ سبحان سے دعویٰ کیا اور اس کی دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ رب اتنا طاقتور ہے، اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ جو اپنے بندے کو ایک مختصر رات کی، پوری رات نہیں ہے، رات کے بھی کچھ حصے میں اس ذات نے اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی صرف یہ نہیں لے کے واپس آ گیا، نہیں فرمایا سیر کروائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے ہر گوایا واپس آ گئے ہیں، نہیں، بلکہ سیر کروائی ہے۔ سیر کا معنی آپ کو پتا نا، سیر آہستہ آہستہ کی جاتی ہے، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا پھر یہ سیر ہی نہیں کی ہے کہ صرف میں وہاں لے کے گیا، فرمایا نہیں، یہ نور من آیاتنا، ہم نے اپنی نشانیاں بھی اسے دکھائی ہیں، اپنی نشانیاں بھی اسے دکھائی ہیں۔ تو یہ لفظ سبحان کی کچھ فضیلت جو ہے نا وہ آپ سماعت کر لیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ
کیا لفظ کہا؟ سبحان اللہ کتنا؟ 100 مرتبہ ایک دن کے اندر. یہاں جب دن کی بات آتی ہے تو یہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک، یعنی دن سے مراد 24 گھنٹے ہوتے ہیں کہ ایک دن میں اس نے کتنی دفعہ؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ. تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. کوئی مشکل کام ہے؟ کیوں جی؟ زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ و بحمدہ اگر بندہ روز پڑھ لے تو اس کا نام اعمال صاف ہوتا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یعنی بندہ کیا کلام کرے کہ اللہ اس کو پسند فرما لے. اللہ اس کو کون سا کلام، کیا بات کرے، کون سا ذکر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے؟ تو فرمایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے. فرشتوں سے کہا یہ کرو، وہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی بحمدہ. یہ فرشتوں کا ذکر ہے اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں. جو بندہ یہ تسبیح کرتا ہے اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک دفعہ کہا سبحان اللہ العظیم یہ کہا اور ایک درخت لگ گیا. اب جتنی دفعہ کہے گا درخت لگے گا یہ نہیں، درخت لگے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کو کہے گا میرے بندے میرا ذکر کرنے والے یہ سارے باغ تیرے ہیں. اللہ اکبر. یہ سارے باغات تیرے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات. کتنے؟ دو کلمات یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. دو کلمات اللہ کو کلمتان حبیبتان للرحمن یہ لفظ حدیث کی اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الرحمن. یہ اللہ کے نزدیک یہ دو کلمات بہت ہی محبوب ہیں. دو کلمات اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں. اور فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. لسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے کوئی باری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مطلب بہت آسان ہے. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. اور قیامت کو جب تکڑی لگے گی نا، میزان لگے گا اور اس میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے. یہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکی ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے میزان میں بہت وزنی ہوں گے. فرمایا بہت وزنی ہوں گے. وہ کون سی ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات میزان میں بڑے وزنی ہیں، زبان پر بڑے. دیکھیے نا زبان کو ثقیل تو نہیں، ہاں جی آسانی سے ادا ہو جاتی ہے نا. ہاں جی خفیفتان کا خفیف کا معنی تھا ہلکے، یعنی جس سے زبان آرام سے ادا کر لے. ہاں جی فرمایا یہ دو کلمات جو ہیں یہ بہت زبان پر آسان ہیں اور وزن کے اعتبار سے بڑے
باری ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ اب اس کے بعد لفظ اسرا آتا ہے، اسرا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا۔ کیا معنی ہے؟ رات کو چلنا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کے بعد اگر بے آ جائے نا پھر چلنا نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے لے کے جانا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لے کے جانا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، فرمایا اسر باہلک، اے میرے نبی اپنی اہل کو لے کے چل، رات کو چلے جا، نکل جا یہاں سے، اس وادی سے رات کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کے چلا جا۔ لیکن کہا لیکن اپنے محبوب کے لیے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں یہ نہیں کہا محبوب گیا ہے، نہیں، فرمایا محبوب کو میں لے کے گیا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے کے گئی ہے۔ اب یہ اگر آپ اس کے بعد بے عبد ہی، اس میں تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، یہ بات یاد رکھیں کہ معراج کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، کیا کہ بعض نے کہا کہ یہ خواب میں ہوا تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ روحانی تھا، روح کو ہوا ہے، روح نے یہ معراج کی ہے، یہ سفر روح نے کیا ہے، جسم نے یہ سفر نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے، کیونکہ اگر روح کو ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے بروح عبدہ ہی، میں نے اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی ہے، لیکن یہاں لفظ روح کا تو نہیں استعمال ہوا ہے، یہاں تو لفظ عبد کا استعمال ہوا ہے۔ عبد کیوں جی؟ عبد اپنے بندے کو کرائی ہے۔ دوسرا جو ہے خواب کی بات، اس کی جو دلیلیں ہیں اس میں ایک بڑی جو دلیل دی جاتی ہے وہ تو حضرت عائشہ کی روایت ہے، جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کی حضرت عائشہ سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور کو جب معراج ہوا تو آپ کا جسم تو وہیں تھا، وہاں جسم تھا، موجود رہا، وہ غیر حاضر نہیں ہوا، تو حضور تو وہیں تھے، تو اس لیے وہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ اس میں علماء حدیث نے اس میں جرح کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضور کو معراج ہوئی تو یہ معراج ہوئی تھی جو ہے نا ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے، اور جسے عام الحزن کہتے ہیں، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد، وصال کے بعد تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے معراج سے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بنتی ہے 4 یا 4.5 سال، کتنی؟ 4 یا 4.5 سال بنتی ہے، اور ابھی حضور کی زوجیت میں آئی بھی نہیں ہے، انہوں نے حضور کو وہاں کا ایسے دیکھ لیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابھی اس وقت کفر کی حالت میں ہے، ایمان لے کے نہیں آئے، وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے ہیں، وہ بھی ایمان نہیں لے کے آئے، اس لیے اس حدیث کو وہ قبول نہیں کرتے، اس حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ دوسرا لفظ جو ہے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ لفظ ہے رویا کا۔ کیا ہے؟ رویا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن مجید نے جو لفظ اس کا معنی ہوتا ہے خواب۔ وَجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ لفظ ہے
کہ یہاں یہ رویا کا لفظ انہوں نے اس کا معنی خواب کیا ہے، اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں یہ خواب کا واقعہ ہے۔ حالانکہ یہ لفظ جو ہے علماء لغت نے کہا کہ یہ نہیں صرف خواب کے لیے نہیں، آنکھوں سے دیکھنے کو بھی رویا کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کو بھی رویا کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ نجم کے اندر جو آتا ہے وَمَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، وہاں بصر کا لفظ آیا ہے کہ آنکھ جو ہے وَمَا زَاغَ الْبَصَرَ وَمَا طَغَىٰ، آنکھ تو جھپکی بھی نہیں ہے اور حد سے گزری بھی نہیں ہے، اس نے آداب کے ساتھ اس ذات نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات جو ہے یہ آیا کریمہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں نہیں بلکہ حضور نے اپنے جسم کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو یہ کچھ وضاحتیں تھی جو مجھے کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا لفظ جو ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصی کے ماحول کو ہم نے بابرکت کیا ہے، کیوں کہ وہ انبیاء کے وحی کی جگہ ہے اور بے شمار انبیاء نے وہاں عبادت کی ہے۔ جہاں اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی جہاں عبادت کرتا ہے اللہ اس جگہ کو بھی بابرکت کر دیتا ہے، اس جگہ کو بھی۔ تو جب اس جگہ میں جہاں وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے بندگی کے لیے وہ بابرکت ہو جائے تو پھر اس بندے کے خود بابرکت ہونے میں کیا شک رہتا ہے؟ کیوں جی؟ جس کے کھڑے ہونے سے وہ جگہ بابرکت ہو جائے، جہاں وہ عبادت کرتا ہے اگر وہ بابرکت ہو سکتی ہے تو پھر بتائیں نا وہ خود کتنی شان کا مالک ہے وہ شخص۔ تو انبیاء کی ذوات جو ہیں ان سے برکت، ان کی جگہ میں برکت، جہاں ان کی قبور ہے وہاں برکت، یہ اس کو نہ ماننا یہ تو انصاف والی بات نہیں ہے۔ جب آپ مانتے ہیں کہ یہاں نبی کھڑا ہو کے عبادت کرے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے تو بتائیں پھر اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور ہم نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، اور نشانیاں بے شمار وہاں نشانیاں ہیں، اللہ نے برکتیں بھی رکھی ہیں، وہاں باغات بہت زیادہ ہیں، ہاں جی وہاں نہریں بہت زیادہ ہیں اور دریا ہیں، سرسبز و شاداب ہے، جنت جیسی جنت نظیر وہ زمین ہے۔ اور اس کے علاوہ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں کا ماحول اس لیے کہ کئی انبیاء کی قبور ہیں وہاں، ان قبور کی وجہ سے بھی اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے وہاں، اور اپنی نشانیاں دکھائی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر معراج کا واقعہ جب آئے گا آپ سنیں گے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور نے کئی نشانیوں کو دیکھا، ہاں جی کئی نشانیوں کو دیکھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو بھی دیکھا تھا جس کے پاس سے حضور گزرے ہیں، ہاں جی۔ اور وہاں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام جب مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضر کیا ہوا تھا، تمام انبیاء آئے ہوئے ہیں اور حضور کی اقتداء میں انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ باتیں ساری جو ہے نا انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اب یہ ہوا کی ضمیر جو ہے انہو ہو کی ضمیر جو ہے اس کے بارے میں یہ ہوا جو ہے یہ کس کی طرف راجع ہے؟ مفسرین نے کہا یہ دونوں طرح راجع ہو سکتے ہیں۔ اگر قریب کی بات کریں کہ قریب تو بات تو ہے حضور علیہ السلام کی، تو اس سے معنی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سمیع و بصیر فرمایا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہے اس میں کوئی نہیں ہے، یعنی دونوں میں کسی کو بھی آپ اس راجع کر لیں گے ضمیر
تو یہ ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔